نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ صورت ہر روز 7 مرتبہ پڑھ لو، بیٹے کو کامیاب ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ سورۃ کوثر الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کا روزانہ معمول بنا لے۔ یہ صورت پڑھنے سے آپ اپنے بیٹے، اپنی اولاد کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور دنیا آپ کے بیٹے کی قسمت پر رشک کرے گی۔ وہ لوگ جو زندگی کے ہر میدان میں اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں، اور انشاءاللہ اس وظیفے کے فضائل و برکات کی وجہ سے ان کے بیٹے، ان کی اولادیں دنیا کے ہر معاملے میں ترقی کی منازل طے کریں گی۔ یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کرنے والا ہے۔ وظیفہ زندگی کے ہر مسائل کے حل کے لیے کافی ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی کریں۔ وہ لوگ جو دنیا کے تمام مسائل سے تنگ آ چکے ہیں اور اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی کریں۔ یہ ایک خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ سورۃ کوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا کمالات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیں، آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کی اولاد دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں، بیٹے کا کاروبار نہیں ہے، وہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دست ہے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد کے لیے دعا کر دیجئے۔ فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل بیان کیے، اپنی مختلف پریشانیاں آپ کے سامنے کی، آپ نے تینوں کو استغفار کرنے کا کیوں کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہے۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے استغفار کرو، اور بعض اوقات انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کے کوئی جادو جنات، کوئی بھی وظیفے، کوئی اعمال، کوئی بھی عمل آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدا را آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں لوگوں کے وظائف سنتا ہوں، لوگ بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن خدا را ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے گناہ ہی ہیں جن کی وجہ سے ہماری تباہی بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت گناہوں کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔
دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ المزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ختم المرسلین کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت افادیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت و رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن اور درجات کا بلند ہونا، زہد و تقوی پیدا ہونا، وقار اور بردباری میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال و اولاد میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی روحانی قوت میں اضافہ، اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا، اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہے۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ماننا، اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا موجزن ہونا، اور عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اور خشوع خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا۔ جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی روحانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات کے وقت سحر کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ سے بخشش مانگنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصہ میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا استغفار کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں۔ محترم ناظرین، آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر آپ سورۃ کوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ دولت اور رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد کی ترقی لوگ دیکھیں گے اور حیران رہیں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی کامیابی سے کیسے نواز دیا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معظم مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہی شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہو، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ ناظرین، اولاد کی کامیابی ہی والدین کی خوشی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک باپ اپنے اولاد کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر لیتا ہے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ اپنی خوشیاں ہی قربان کر کے خوشیاں حاصل کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اگر معاشرے میں دیکھیں تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی پڑھ لکھ کر بڑا بنے اور ماں باپ کا نام روشن کرے، مگر ضروری نہیں اگر ایسا ہو، لیکن بحیثیت والدین ہمیں اچھے کی امید لگانی چاہیے۔ آج اس باپ کی کہانی بیان کر رہا ہوں جس کا بچہ پاس تو ہوا مگر انتہائی کم نمبر تھے۔ باپ کو بہت دکھ ہوا مگر بیٹے سمیت کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے گیا اور ایک بیکری سے مٹھائی لی اور واپس گھر آیا۔
اور پھر بیٹے کو ساتھ لے کر محلے کے ایک ایک گھر میں مٹھائی تقسیم کرتا گیا اور ساتھ میں کہتا رہا، یہ دیکھو میرا بیٹا پاس ہو گیا، 36% نمبر لیے ہیں، آج میں خوش ہوں، میرا بیٹا اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر محلے والے بھی حیران ہو گئے کہ 36% نمبر پر اتنی خوشی، لیکن کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ مٹھائی جو کھانی تھی، اب بچہ دل میں خوش ہوا کہ اس نے اتنے اچھے نمبر لیے۔ اس کا جذبہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا اور اس میں دل میں سوچا کہ اب اور محنت کر کے اپنے باپ کو اور خوش کروں گا۔ اور پھر اس بچے میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا اور اس نے دل لگا کر پڑھائی شروع کی اور اگلے امتحان میں اچھے نمبر لیے اور یوں اگلے سال سکول ٹاپ کر گیا۔ یوں اگر تمام والدین سوچ کو بدل لیں کہ بچوں کو ٹارچر کریں، نہ بچے ذہنی طور پر مفلوج ہوں اور پڑھائی سے متنفر بھی نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہمیں بچوں کی ترقی چاہیے تو ان کی ذہنی ترقی ضروری ہے، تب جا کے ہمیں نتائج ملیں گے۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ جل شانہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے احکامات موجود ہیں۔ جو شخص قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا۔ مادہ پرستی اور نفسا نفسی کے اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اور سکون کی تلاش میں ہے۔ ویسے تو زندگی میں سکون قائم رہنے اور کوئی پریشانی نہ آنے کی انسانی خواہش ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن افراتفری کے اس دور میں سکون کے کچھ لمحے میسر آنے کی تمنا کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے اصول اپنانے ہوں گے جو آپ کو پرسکون اور خوشگوار زندگی فراہم کر سکیں۔ قرآن پاک جو اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے اور ہماری ہدایت اور کامیابی کے لیے اتاری گئی ہے، اس میں اللہ پاک نے جہاں اپنی وحدانیت، نبوت، رسالت بیان کی ہے اور دینی اور دنیاوی کامیابی کے لیے سماجی اور معاشرتی آداب کو بیان کیا ہے، یہ وہی زندگی کو خوشگوار بنانے کے حوالے سے بھی رہنما اصول بیان کیے ہیں۔ ان اصولوں کو جان کر اگر ان پر عمل کیا جائے تو زندگی کی بہت سی پریشانیوں اور مشکلات کو ختم کر کے اسے خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ سورۃ حجرات میں اللہ رب العزت ان الفاظ کے ساتھ یہ اصول ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ اسلام نے یہ بات واضح کر دی کہ جس دنیا میں تم ہو وہ عارضی، مختصر اور ناپائیدار ہے، اور اس میں تمہارا قیام قرار بھی بہت تھوڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور دنیا ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے، اور وہ پائیدار ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ وہاں کا قیام قرار بھی طویل اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور دنیا کی یہ زندگی تو محض عارضی اور مختصر اور کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ جانتے ہوتے۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ دنیا بھی عارضی ہے اور یہاں کا قیام بھی عارضی، اس کے باوجود مستقل اسی میں پڑا جانا دانائی، بے عقلی کی علامت ہے۔ انسان خوب جانتا ہے کہ اسے موت آ کر رہے گی اور پل بھر میں اس کی خواہشات کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا چھوٹ جائے گی اور دنیا والے اس سے بچھڑ جائیں گے۔ اس کے باوجود وہ غیر ضروری کاموں میں الجھا ہوا ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ مختصر وقت کو کام میں لایا جائے اور پل پل اس کی حفاظت کی جائے۔ آخرت ہمیشگی کی جگہ ہے اور وہاں کی زندگی دائمی ہے، تو ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی پوری توجہ اور فکر اسی کی طرف منتقل کرے اور اس کے اصول کے لیے اس دنیاوی زندگی کا استعمال کرے۔ قرآن مجید میں آخرت کی دائمی زندگی کو واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس کی فکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہے، اے لوگو، کیا ہو گیا ہے تم کو موت کی حقیقت جاننے اور آنکھوں سے دوسروں کو مرنے کا مشاہدہ کرنے کے باوجود، لیکن پھر بھی تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ اس زندگی کو کامیاب بنانے کا نسخہ خدا کی بندگی اور اس کی فرما برداری ہے۔
اس سے جہان دنیاوی زندگی درست ہوتی ہے اور سکون اطمینان کا باعث بنتی ہے، وہیں آخرت کی کامیابی اور وہاں کی دائمی زندگی کی خوشیاں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور اس کا احساس یہاں کی زندگی میں تازگی اور مسرت پیدا کرتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ اب بھی آخرت سے غافل ہو کر دنیاوی زندگی میں الجھے ہوئے ہیں اور حقیر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کو جو آخرت سے غافل ہو کر دنیا سے چمٹ جاتے ہیں اور اپنی غفلت سے باخبر ہونا نہیں چاہتے، ان پر افسوس ظاہر کیا ہے اور ان سے پوچھا کہ تم آخرت کے مقابلہ میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں مگر تھوڑا ہے۔ دنیا کی زندگی کا قیام بہت تھوڑا اور مختصر ہے۔ یہاں نہ تو ہر خواہش پوری ہوتی ہے اور نہ ہی زندگی کا مکمل سکون حاصل ہوتا ہے، بلکہ یہاں کی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جو جتنا سامان زندگی اکٹھا کرے گا اتنا ہی بوجھ اپنے سر پر لاد کر لے جائے گا، اور جو جتنا کم سامان رکھے گا اتنے ہی کم سوالات اس سے کیے جائیں گے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ انسان زیادہ کی فکر نہ کرے بلکہ کم سے کم چیزوں پر قناعت کرے، کیونکہ دنیا اس کے لیے مسافر خانہ ہے اور مسافر اتنا ہی سامان اپنے پاس رکھتا ہے جتنے کی ضرورت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا تم اجنبی ہو یا راستہ چلنے والے مسافر ہو۔ اگر انسان غور و فکر سے کام لے، اسلامی اصولوں اور نبوی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے لگے، تو اسے قدم قدم پر محسوس ہوگا کہ زندگی کس قدر سہل اور آسان ہے، سادگی میں عافیت ہے اور بے جا تکلفات میں تکلیف ہے۔ انسان پر تکلیف آتی نہیں، وہ خود لاتا ہے۔ انسان چاہے تو بہت کم خرچ میں اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکتا ہے اور بقیہ کو دوسروں کی خدمت میں صرف کر سکتا ہے۔ در حقیقت جینا اسی کا نام ہے کہ جو دوسروں کے لیے ہو۔ انسان چاہے تو جسمانی، ذہنی تھکاوٹ اور دیگر پریشانیوں سے خود کو دور رکھ سکتا ہے، مگر اس کے لیے اسے کفایت شعاری، سادگی اور بقدر ضرورت پر عمل کرنا پڑے گا۔ آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو یہ نہ دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، دیکھو کہ مانگ کس ذات سے رہے ہیں، جو عرش الہی کا رب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہان کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ بہت غفور رحیم اور بے نیاز ہے۔ آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی ترقی اور کامیابی چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کی کوئی اور حاجت ہے، کوئی اور پریشانی ہے، تب بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ گاڑی، دولت، شہرت، کامیابی، ترقی، خوشحالی جو بھی چاہیے وہ مانگ لے۔ آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہی جس طرح ایک مکان، ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہیں، اسی طرح کسی بھی کامیابی کا راز شروع ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں سب سے زیادہ افضل درود پاک پڑھنا ہے، جس کی قبولیت کا کوئی شک نہیں، کیونکہ رب کی رضا اس میں ہے کہ جب بندہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے
تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ رب العزت کی ذات آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جس گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، اس صورت کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ ایک تسبیح آپ نے الحمدللہ رب العالمین کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح 11 بار ان کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات، یا رزاق یا فتاح کو پکارنے کی دیر ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں چھوڑ کر جائیں گے۔ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا تو ایک ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے، یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح۔ اس طرح آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائیں گے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سورت ہے، سورۃ الکوثر۔ اس کی ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھتے ساتھ ہی اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے عاجزی انکساری کے ساتھ توبہ کرنی ہے، اور پھر جس مقصد کے لیے آپ نے آج کے اس وظیفے کو، آج کے اس عمل کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اتنا نوازیں گی کہ آپ کی نسلیں بھی خوشحال ہو جائیں گی، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔